بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 26 جس کا موضوع ہے غیر خدا کی ولایت۔ ہم اس مرحلے تک یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ہر وہ انسان کے جو خدا کی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی، اپنی فکر، اپنے عمل، اپنی سیاست، اپنی معیشت اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام فیصلوں میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ ولی کو اپنا قائد، حاکم اور مختار کل مانے، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اطاعت و فرما برداری کی بیعت کرے، کیونکہ ولایت صرف ایک جذباتی عقیدہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اب یہاں ایک بنیادی اور فیصلہ کن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی معاشرہ خدا کی ولایت کو قبول نہ کرے اور غیر خدا کی اطاعت میں چلا جائے تو قرآن کی نگاہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب نہایت واضح اور دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف اور نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں قرآن جس ایک اہم اصول کو بیان کر رہا ہے کہ جو شخص بھی خدا کی ولایت میں نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ لازماً طاغوت کی ولایت میں ہے۔ درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، کوئی نیوٹرل زون یہاں پر نہیں ہے، کوئی تیسرا کیمپ یہاں پر نہیں ہے۔ یا خدا ہے یا اس کے مقابلے میں طاغوت ہے، یا رحمان ہے یا اس کے مقابلے میں شیطان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب صرف بت یا کوئی خاص فرد نہیں ہے، بلکہ طاغوت ہر وہ طاقت، ہر وہ نظام، ہر وہ سوچ جو انسان کو اس کے اصل مقصد خلقت سے ہٹا دے۔ اب دیکھیں انسان کا مقصد خلقت کیا ہے؟ عبودیت، بندگی، کمال، رضوان خدا، بس خدا کے نظام کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور جو شخص، جو نظام، جو حکومت انسان کو خدائی دستور کے مطابق زندگی نہ گزارنے دے بلکہ اپنی مرضی کا قانون، اپنی مرضی کا نظام مسلط کرے، وہ قرآن کی نگاہ میں طاغوت ہے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، وہ معاشی ڈھانچہ ہو، یا مذہب کے نام پر کھڑی کوئی بھی گمراہ قوت۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو شخص خدا کی ولایت سے باہر نکلا وہ لازماً شیطان کی ولایت میں داخل ہو گیا۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان صرف ابلیس کا نام نہیں ہے، جیسے سورہ ناس میں کہ من الجنۃ والناس، یعنی شیطان جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ وہ انسان، وہ گروہ، وہ طبقہ کہ جو خدائی راستے کے مقابلے میں شیطانی راستے کی دعوت دے اور اہل ایمان کو نور سے ہٹا کر ظلمت کی طرف لے جانا چاہیں، یہ سارے شیطان کے لشکر ہیں۔ اب یہاں پر ایک عام اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ مثلا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، انفرادی طور پر اچھے مسلمان ہیں، اگر کسی طاغوتی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں تو اس میں بالآخر کیا خرابی ہے؟ ہمیں نوکری بھی ملی ہوئی ہے، ہماری معیشت بھی ٹھیک چل رہی ہے، زندگی کی بقیہ ساری سہولتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو قرآن اسی سوچ کو رد کرتا ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 100 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، یعنی شیطان کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان نے شیطان اور طاغوت کو اپنا ولی مان لیا تو پھر شیطان اس کی تمام اس کی فکری، تخلیقی، تعمیری صلاحیتوں پر قابض ہو جاتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ نور سے ظلمت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی سورہ نساء میں بھی پیغام موجود ہے کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، راہ رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جدھر وہ خود مڑا اور ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تاریخ اس قرآنی حقیقت کو اس طرح سے بیان کر لی ہے کہ رسول اللہ کے بعد
جب امت نے الہی ولایت سے منہ موڑا تو یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران مسلط ہو گئے، علی کے ہوتے ہوئے غاصب حکمران، حسین بن علی کے ہوتے ہوئے یزید برسر اقتدار، اور یہ سب انفرادی گناہ نہیں تھے، یہ اجتماعی جرم تھا۔ قرآن ہمیں اسی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں ہی کو نہیں بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج بھی اگر زمانے کا امام موجود ہو لیکن امت طاغوتی نظاموں کے زیر اثر ہو تو قصور صرف ظالموں کا نہیں ہے، امت کا بھی ہے۔ جب تک ہم غیر خدا کی ولایت کو قبول کیے رکھیں گے، الہی ولایت زمین پر نافذ نہیں ہو سکے گی، اور یہی غیبت کے طولانی اور ظہور میں تاخیر کا اصلی سبب ہے۔ لہٰذا ولایت صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک انتخاب ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ جد و جہد ہے۔ یا تو ہم غیر خدا کی ولایت کو رد کر دیں یا پھر تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔